اب آپ خوشی کا دن ہے، لیکن ہمارے لیے مسلمان کے لیے خوشی اس وقت ہوگی جب ساری دنیا کے مسلمان خوش ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو فلسطین پہ حالات بیت رہے ہیں، ہم کتنا سکون کے ساتھ بیٹھ کے خطاب سن رہے ہیں، نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، نماز پڑھیں گے، گلے لگیں گے، عید مبارک دیں گے، مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے، لیکن اب سوچیں فلسطین کے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کو عید کی خوشیاں نصیب ہوں بھی یا نہ ہوں، ان کو نئے کپڑے نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، کیسے ہوں گے؟ کسی کے باپ کا سایہ نہیں، کسی کی ماں شہید ہو گئی، کسی کا گھر تباہ ہو گیا، پوری غزہ کی پٹی کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ جیسے کسی چیز کو توڑ توڑ کے پھینکا جاتا ہے نا، فلسطین کی غزہ کی پٹی کو ایسے بم بلاسٹ کر کے توڑ پھوڑ دیا گیا ہے کہ شاید اب ایک مکان بھی ماں سلامت نظر نہیں آتا۔ نہ جانے کتنا مسلمانوں کے بچے، بہنیں، بیٹیاں ہوں گی جن کی لاشیں دب گئی ہوں گی، جن کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ درکنار عید کے کپڑے پہننا، وہ تو کہیں وہاں لاشیں ہوں گے جن کے جسموں کو کفن نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن میری آپ کی خوشی تو اس وقت ہوگی جب حضور کی ساری امت خوش ہوگی، جب حکمران ہمیں پوری دنیا کے ایسے نصیب ہو جائیں جن کے دل میں درد ایسا ہو جیسے جسم میں آنکھ کو درد ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے آنکھ کو کیسے؟ بھائی چوٹ پاؤں پہ بھی لگے نا، آنسو آنکھ بہاتی ہے۔ اگر سر میں بھی درد ہو تو آنسو آنکھ بہاتی ہے۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس کا احساس آنکھ کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ آنکھ پورے جسم کی ہمدرد ہے، اور ہم اس وقت ہمدرد بنیں گے جب ساری امت کا درد ہمارے دل میں ہوگا، اور وہ حکمرانی حضرت عمر جیسی ہو کہ یہ رات کا دن ہے اور حضرت عمر گلی میں چکر لگا رہے ہیں، کہیں سے رونے کی آواز آئی تو حضرت عمر غور کرنے لگے کہ یہ رونے والا کون ہے۔ آپ نے توجہ کی تو قریب ایک گھر تھا جس سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے کان لگائے قریب، تو اندر سے بچے رو رہے ہیں اور ماں انہیں تسلی دے رہی ہے۔ وہ ماں سے رو رو کے کھانا مانگ رہے ہیں، اور ماں کہہ رہی ہے بیٹے بس سالن تیار ہونے والا ہے، ہانڈی چڑھی ہے، ٹھہر جاؤ کھانا کھلاتی ہوں۔ حضرت عمر سمجھے کہ شاید کھانا پکانے میں دیر ہو گئی ہے، آپ چلے گئے، لیکن دل میں پھر بھی غم تھا کہ بچے سوئے ہیں یا نہیں سوئے۔ آپ پھر جان بوجھ کے پلٹ کے آئے اور کان لگایا تو بچے ویسے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر پھر بھی چلے گئے، تیسری مرتبہ جب پلٹ کے آئے نا، بچے ویسے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر سے رہ نہ گیا، فتق الباب، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اندر سے نحیف کمزور عورت کی آواز آئی، من انتا، کون ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں جو بھی ہوں یہ بتاؤ تم بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ اس نے کہا پوچھنے والے میرے ہمدرد مہربان بھائی، نہ یہ ظالم بچے سوتے ہیں نہ یہ ہانڈی پکتی ہے۔ فرمایا ہانڈی کیوں نہیں پکتی؟ فرمایا میں نے دیگچی میں پکنے کی سبزی نہیں ڈالی، پتھر ڈالے ہوئے، پانی تو ابلتا ہے لیکن پتھر نہیں گلتا۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ شاید ابلنے کی آواز کو سن سن کے یہ تسلی میں آ جائیں گے، رو رو کے جب تھک جائیں گے تو سو جائیں گے، لیکن ان کو بھوک نے اتنا ستایا ہے کہ بھوک ان کو سونے نہیں دیتی۔ حضرت عمر سے رہ نہ گیا، آپ نے کہا عمر تیرے ہوتے حضور کی امت کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں، خدا کو کیا حساب دو گے؟ دوڑ کے گئے، بیت المال سے آٹے کا بورا اٹھایا، کاندھے پہ لادا اور گھی کا کنستر اٹھایا، اٹھا کے نکلنے لگے تو غلام اسلم نے دیکھ لیا تھا۔ امیر المومنین مجھے دیجئے میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا ہٹ جاؤ، آج عمر کو خود وزن اٹھانے دو۔ حضور میں خادم ہوں، میرا کام خدامی کرنا ہے، میں غلام ہوں، میرا کام غلامی کرنا ہے، میں آپ کے در کا غلام ہوں، آپ اٹھائیں وزن۔ غلام دیکھے غلام سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ جب اس نے ضد کی نا، آپ نے کہا پھر ایسا کر اسلم لکھ کر دے، اگر یہاں وزن اٹھا رہے ہو تو قیامت کے دن بھی عمر کا وزن اٹھا لینا۔ انہوں نے کہا کون کس کا وزن اٹھائے گا؟ لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان نے خود اپنا وزن اٹھانا ہے، کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ آپ نے کہا پھر ہٹ جا، آج عمر کو خود ہی وزن اٹھانے دے۔ کیا مرحلہ ہوگا کہ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران کاندھے پہ آٹے کی بوری لاد کے جا رہا ہے، پیدل سفر ہے، ایک ہاتھ میں گھی کا کنستر ہے،
وہ فاروق اعظم جس کے دبدبے سے رومی شامی ڈرتے ہیں، وہ عمر جو مدینہ کی چٹائی پہ بیٹھ کر سپر طاقت کو دھمکی دیتا ہے، وہ عمر جو پھٹا ہوا لباس پہن کر ایران کے شاہ کسریٰ کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، نہ قبول کرنے پر اینٹ سے اینٹ بجوا دیتے ہیں، تو کیسا ایمان کا زمانہ ہوگا جہاں چٹائی پہ بیٹھنے والے سپر طاقت سے مقابلہ کرتے ہوں گے، جن کے پاس تلواریں بظاہر تھوڑے ان کے برابر نہیں تھے، لیکن تھا تو ایمان کا جذبہ تھا، ایمان کامل تھا ان کا۔ اس لیے ایمان سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، جذبے سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر گئے، جا کے کنڈا کھٹکایا، عورت آئی، آپ نے کہا تم آٹا گوندو، میں لکڑیاں چن کے لاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے آٹا گوندا، حضرت عمر گئے اپنے مبارک ہاتھ سے لکڑیاں چن کے لائے، اس کے گھر داخل ہوئے، فرمائے میری بہن تو روٹیاں پکا، میں ہانڈی چڑھاتا ہوں۔ وہ روٹیاں پکانے لگی، حضرت عمر ہانڈی چڑھائی، حضرت عمر نے، وہ عورت مڑ مڑ کے حضرت عمر کو دیکھتی ہے، یہ ہے کون جو اتنا مہربانی کرتا ہے، جسے میری بھوک کا احساس ہو گیا ہے، جسے میرے بچوں کے رونے بلکنے کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ مڑ مڑ کے دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے شان دیکھی کہ دھواں جب چولہے سے نکلتا ہے، فرمائے حضرت عمر کی داڑھی سے نکلتا ہے، جب آگ بجھتی ہے پھونکے حضرت عمر خود مارتے ہیں، فرمائے جب کھانا تیار ہو گیا، بچے کھانا کھا چکے، حضرت عمر نے کیا کیا، بھیڑ یا بکری کے بچے کی طرح سریکے جادو بامبڑے ڈیون آگے ہاتھ رکھے اور گھٹنوں کے بل کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ وہ عورت پوچھتی ہے بھائی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جتنا دیر یہ روئے ہیں اتنا دیر ہنسانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید یہ مجھے بھیڑ کا بچہ سمجھ کے مسکرا پڑے۔ فرمایا جب بچے سکون کی نیند سو گئے نا، حضرت عمر نے کہا میری بہن ایک اگر میں خواہش کروں تو کیا قبول کرو گی؟ اس نے کہا تو میرا محسن بول۔ اس نے کہا کچھ نہ کر، ہو سکے تو عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا عمر کو معاف کر دوں؟ وقت کا حکمران ہے، اسے خبر نہیں کہ ہماری بھوک کا عالم کیا ہے، ہم بھوک کے عالم میں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اگر وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے تو حق کیوں نہیں ادا کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا ذرا یہ تو بتا بھائی عمر تیرا لگتا کیا ہے کہ اتنا سفارش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا عمر کوئی اور نہیں، عمر تک نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ حکمرانی تھی، وہ جذبے کہاں سے لائیں؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ وہ جذبے کہاں سے لائیں جو جس کے دلوں میں پوری امت کا درد ہو، لیکن وہ درد ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ سینے ہی نہیں رہے، وہ دل ہی نہیں رہے۔ دل دنیا کے مستانے ہو چکے ہیں، سینے دنیا کی محبت سے بھر چکے ہیں، زبانیں غیروں کی بولی بولتی ہیں اور دماغ غیروں کی سوچ سوچتے ہیں، اور ہاتھ ہمارے گناہ کی طرف اٹھتے ہیں جب زبانیں غیر کی بولی بولیں اور کان غیر کی بات کو سنیں، جب سینے میں باتیں غیر کی ہو اور دھڑکن اللہ رسول کی محبت والی نہ ہو، تو پھر یقیناً یہ حال اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بغداد تباہ ہوا ہم دیکھتے رہے، افغانستان کو تڑپایا گیا ہم دیکھتے رہے، کشمیر کی پٹی پہ ظلم کیا گیا ہم دیکھتے رہے، اب فلسطین بیت المقدس پہ پہنچ چکے ہیں، اب اگلا ان کا پلان کیا ہے؟ وہ مکہ مدینہ ہے۔ اگر مسجد اقصی کا تقدس پامال ہوتا ہے تو اگلا ان کا حملہ بیت اللہ پہ ہوگا، اگلا ان کا پلان مکہ مدینہ ہوگا۔ لیکن وہ تو اور بات ہے کہ مکہ مدینہ کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے، کیونکہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب جب دجال پوری دنیا کی سیر کرے گا، فرمائے حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور آقا کا فرمان ہے جب ساری کائنات سے ایمان ختم ہوگا تو ایمان کو پناہ بھی ملے گی تو محمد کے شہر میں ملے گی۔ فرمائے ایمان کو بھی پناہ ملنی ہے تو محمد عربی کے شہر میں ملنی ہے، لیکن ہم تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے۔ گائے کا پیشاب پینے والوں کے ساتھ نہیں ہو رہا،
گلے میں سلیب لٹکانے والوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہ بڑے بڑے جانوروں کی طرح بال رکھنے والے یہودیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ہو بھی رہا ہے تو ظلم کلمہ شہادت پڑھنے والے کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا کے نام پہ اذان کہنے والے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج اگر ٹوٹ رہی ہے تو مسجد ٹوٹ رہی ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے تو قرآن کی جا رہی ہے، اگر کسی خون کی بے حرمتی کی جا رہی ہے تو خون مسلم کی جا رہی ہے، وہ خون یہودی کی نہیں ہے، وہ خون عیسائی کی نہیں ہے، وہ گائے کا پیشاب پینے والے ہندو کی نہیں ہے۔ اگر بے حرمتی ہے تو آج اللہ رسول کے ماننے والوں کی ہو رہی ہے۔ باب ذی وقار، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رسول کے فرامین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔